नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, पारा नंबर 24 था, सूरह जुमर है और आयत नंबर 47 वालाउ और अगर अन्ना ये के लिल्लज़ीना ल ये लजीना उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़लमू ज़लमू जुल्म किया। यहाँ मुराद क्या है? जो मुशरिक थे, ये जुल्म उनका था ना, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। ज़लमू जुल्म किया, माँ जो फिल अर्दी जो जमीन में है, जमीअन सब सारा, व मिसलहू मिसाल हु उसकी मानन और उसी कदर उसकी मसल, मआहू मा साथ हु उसके साथ, लफ्तदऊ लफ्तदू ये लफ्ज आ रहा है फिदिये से, फिदिये में दे दें, बदले में दे दें, बिही इसको, मिन सू कहते हैं बुराई को, इसको बुरे, अल अजाबी अजाब के, यौमल क़यामती दिन क़यामत के, व बदा लहुम व बदा होता है, बिदा होता है जाहिर हो जाना, प्रोमिनेंट हो जाना, लहुम उनके लिए, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, मा लम जो के वो नहीं, या कौनु जो के वो नहीं थे, यहतासिबून उर्दू में लफ्ज आता है ना एहतसाब, ख्याल करते थे। ठीक है जी, अब हम इसका बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 47 का। और अगर जालिमों के पास वो सब मालो मता हो जो जमीन में है और उसके साथ इस कदर और हो, तो क़यामत के रोज बुरे अजाब से मुखलसी पाने के बदले में दे दें इन पर अल्लाह की तरफ से वो अमर जाहिर हो जाएगा जिसका इनको ख्याल भी ना। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ये बात समझा रहे हैं, आज दुनिया में इस वक्त जिसमें मैं और आप दोनों सांस ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह क्यों हमें कहा गया इस कुरान के साथ जुड़े, ताकि हमें क़यामत के वक्त, हमें उस रोज जिस दिन हम सब ने अल्लाह को रुजू करना है, हमें शर्मिंदगी ना हो कि हमने अल्लाह के पास आना है। अल्लाह ताला ने तमाम मामलात खोल खोल कर बता दिए। अल्लाह ताला ने बताया कि वो लोग जो जुल्म करते थे, ठीक है, यहाँ मुराद जैसे मैंने कहा मुशरिक थे, जिन्होंने जमीन पे जुल्म किया, अल्लाह की हक की नाकदरी की। यहाँ पे कहा जाता है कि आज वो दुनिया में बहुत कुछ नवाजेगी, लेकिन जब वो कयामत वाले दिन अजाब देखेंगे ना, तो वो कहेंगे फिदिये में, तो वो कहेंगे अल्लाह ताला हमारे पास जो है ना ये भी ले ले, पर हमें इस अजाब से, इस रुसवाई से बचा ले। जब उन पर ये अजाब, ये तमाम चीजें वाजिया हो जाएंगी, जिनको उनको याहतसिबुन उनको ख्याल भी नहीं था कि उनकी पूछ हो सकती है। तो इस आयत में जालिमों से मुराद यही मुशरिक हैं, और जो अल्लाह ताला की सफात दूसरों में बांटते फिरते थे, फिर ऐसी मनगढ़ बातों का खूब प्रोपोगेंडा करते थे। अल्लाह अकेले की तौहीद बयान की जाती थी तो समझते थे कि ये दरपर्दा हमारे औलिया की तौहीन की जा रही है। तो ऐसे लोगों का क़यामत के दिन ये हश्र होगा कि अगर जमीन और आसमान के सब खजाने इनके कब्जे में होंगे, तो वो भी चाहेंगे कि सब कुछ दे दिला के इस अजाब से छुटकारा हासिल कर ले जो उनको उन गुनाहों के सिलसिले में इनको लाहक होगा। लेकिन ये सूरत भी नामुमकिन होगी और इन्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए वी आर ब्लेस्ड, वी आर द चोजन पीपल। आज हमने इस आयत को पढ़ लिया और समझ लिया कि उस आखिरत में जब हमारे पास कोई ट्रेड, कोई बार्टर ट्रांजैक्शन, कोई हमारे पास, आपको पता है उस वक्त जो करेंसी नोट चलेगा क्या होगा, क्या चलेगा उस वक्त, हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे अमाल होंगे। यहाँ दुनिया में हम जितने मर्जी, कितने प्लॉट्स, कितने मरबू, कितने बैंक बैलेंस के मालिक हो जाएं, आखिर में तो हमने जवाब देना ना, हिसाब देना अल्लाह ताला को, कहाँ से कमाया, किधर खर्च किया। वो ये सवालात है जो हमने अल्लाह ताला को देने हैं। तो यहाँ पे आज हमें पता चल गया कि आज हमने अपने मीन्स अल्लाह के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगियों को अल्लाह के अकॉर्डिंग ना किया, तो वहाँ क़यामत वाले दिन बड़ी शर्मसारी होगी। और यहाँ पे हमारी दुनिया में जितने बैंक बैलेंस है हम अल्लाह ताला को ऑफर भी कर देंगे, तो वो हमारी जो है
کسی طرح سے ہماری جان نہیں چھٹے گی، کیونکہ اور جان کس سے چھٹے گی؟ وہاں پہ کرنسی نوٹ، وہاں پہ کیا چلے گا؟ ہمارے نیک اعمال، ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہم نے کتنے لوگوں کو مسکرا کے دیکھا، ہم نے کتنے لوگوں کو سوچا مدد کریں، سوچا بھی نہیں۔ آپ کو پتا سوچنے پہ بھی ثواب ہے، مدد کرنا تو دور کی بات، سوچیں، کبھی سوچیں کہ میں نے آج کا دن، یہ جو اگلے میری اگلی سانس ہے، یہ آج کا باقی کا دن، میں کون سا ایک اچھا ایسا کام کر دوں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، اور وہ ایسا کام ہو جو میرے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے نا، بار بار میں کہتی ہوں کہ قیامت میں جب اتنی سخت گرمی ہوگی، عرش کے سائے تلے 7 لوگ ہوں گے، اور ان میں سے ایک ایسا ہوگا جس نے کسی کی ایسے مدد کی کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو نہ پتا چلا۔ ہم تو یہاں تھوڑا بھی کسی کی مدد کرتے ہیں تو واویلا مچا چھوڑتے ہیں، جی وہ فلاں نے دیکھا ہے، وہ ہم نے ہی مدد کی تھی، ہاں ورنہ اس کی کیا توفیق تھی، یہ کھانا کھا لیتا، یہ والا کپڑا پہن لیتا، یا اس کا بچہ تعلیم حاصل کر لیتا۔ تو اپنی زندگی میں مقصد بنائیں، یقین جانیں آج ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا ہے، ہمارے پاس زندگی کی مہلت ہے، عمل کرنے والا ہے، ہم اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائیں کہ کوئی ایک ایسا کام، اور بعد میں اس کو ملٹیپل کر لیں کہ جس میں آپ نے کسی کی ایسے مدد کی اللہ واحد کے علاوہ کسی کو اس کا پتہ نہ ہو۔ یہ آپ سوچیں، دس از بونس، یہ جب ہم قیامت والے دن کھڑے ہوں گے نا، یہ بونس ہوگا، یہ بولے گا، یہ جو آپ نے کام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے، کیونکہ کہتی ہیں کہ جب انسان انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور سب جب جنت میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں نعمتیں دے گا کہ دس از یور محل، اور یہ دس از یور جو بھی ہمیں آج کل کے زمانے میں جو ہمیں سہولیات چاہیے ہوتی ہیں، تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہاں ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، اللہ میاں بڑے شرمسار ہیں، وی آر فیلنگ ویری گلٹی، کیا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ کام ہے جو تم نے دکھاوے کے لیے نہیں کیے، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے، خالص لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے کیے، تو یہ وہ کام ہے۔ کوشش کریں اپنی زندگیوں میں ایسے کام شامل کریں تاکہ ہم قیامت والے دن ہم سرخرو ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو یہ شرک کا فدیہ ہے جو آیت نمبر 47 میں بیان کیا۔ آیت نمبر 48، ابھی تک آپ کو کوئی سوال ہو تو یو کین آسک، مجھے پسند آتے ہیں، اس سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ آپ انٹرسٹ سے ہمارے لیسن کو سن رہے ہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر نیکسٹ ہے وَبَدَا لَهُمْ، و اور بدا، ابھی ہم نے لفظ یاد کیا بدا، بدا ظاہر ہو جانا، اور ظاہر ہو جائیں گی لہم ان کے لیے سیئات، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا سو پچھلی آیت میں برائی، تو یہ بھی سیئات برائیاں، ماں جو کسبو، کسب حلال آپ نے سنا ہوگا نا، کسب کمانا، اور یہ کسب ہوتا ہے جس میں آپ کی ہاتھوں کے انوالومنٹ ہو، یعنی کہ آپ کی فزیکل ایسا کام جس میں آپ کی انوالومنٹ ہو، اس کو کہتے ہیں کسب، ماں کسب جو انہوں نے کی، وہ ہا کا گھیر لیا جائے گا، گھیرے گا، بہم ان کو، ماں کانو وہ کے تھے، بہی جس کے ساتھ، یستہزئون استہزاء کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا، وہ مذاق کرتے۔ آیت نمبر 48 کو با محاورہ دیکھتے ہیں، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پہ ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو گھیرے گا۔ اللہ ہم پہ احسان کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی اعمال کی برائیاں ان پہ ظاہر ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن، یوم آخرت والے دن، ہر ایک کا نام اعمال، آپ کو، ہم سب کو، جیسے میں اکثر کہتی ہوں، ہم سب کو شوق ہے یار بڑا سا ہمارے گھر میں مووی تھیٹر ہو، بڑا سا LED اسکرین لگی ہو، اور بڑے مزے سے، تو اسی طرح قیامت والے دن یہ پورا آسمان کتنا بڑا ہے، اس میں وہ جو LED لگ جائے گی، اور ہماری زندگیوں کا جب ویڈیو پلے ہوگی، ہماری بایوگرافی پلے ہوگی، تو ہمیں شرمندگی ہو رہی ہوگی، اوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی دیکھ لی، اللہ نے وہ بات بھی دیکھ لی، تو ظاہر ہو جائے گا ہماری minutest ڈیٹیل آف our ڈے، جو ہم سوچتے تھے، یعنی کہ وٹ ایور وی تھنک اینڈ وٹ ایور ایکچولی جو ہم عملی طور پر کر کے دکھاتے تھے، تو وہ تمام چیزیں اچھی ہیں یا بری ہیں، اور یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور یہ وہ تھی جس پہ یہ لوگوں کو مذاق کیا کرتے تھے۔ مشرقین کہتے تھے نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
जब पहले तो आपको पता होगा, पहले 3 साल खुफिया ऐलान तबलीग करते थे, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नहीं नहीं अब बाकी लोगों को भी करो, फिर आपने लेटर्स लिखे, और फिर उसके बाद आपने अपना जो तबलीग का जो वाया था उसको बढ़ाया, और लोगों को जब अल्लाह का पैगाम दिया तो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, और वो तुम्हारे पास तो सिर्फ गरीब और कमजोर लोग ईमान लेकर आए हैं, मतलब वो मजाक अजाब कह रही हूँ, सॉरी, मजाक उड़ाते थे। इसी तरह आज हम भी जो खुशहाल तबका है, हमारे ज़हन में ये ज़हम होता है, हमें ये ख्याल होता है, एक पता नहीं, आई डोंट नो, हमारा अपने सेल्फ क्रिएटेड हमारा एक ख्याल है कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा हुआ है ना, तो शायद इसलिए अल्लाह मुझसे बहुत खुश है, और इस बंदे को, ये जो मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरा रिश्तेदार है, इसको नहीं नवाजा हुआ, इसका मतलब अल्लाह से नाराज है। हम यहाँ पे रिश्वत से कमा के लिखते थे हाजा मिन फजले रब्बी, ये सब अल्लाह का फजल है, नाउजुबिल्लाह। तो उस यौम आखिरत वाले दिन जिस जिस चीज का हम मजाक उड़ाते थे, वो तमाम चीजें हमारे सामने आ जाएंगी, हमें घेर लेंगी, उस लम्हे से बचें। उस लम्हे से बचने के लिए फिर मैं कहती हूँ वी आर द चोजन पीपल। हम इस कुरान की आयत को पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, और इसको हम अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह ताला ढालेंगे। तो आयत नंबर 49 में बताया गया कि यानी खुशहाली के दौर में अपने माबूदों की शान बढ़ाते और अल्लाह की घटाते हैं, लेकिन मुसीबत पड़ने पर अल्लाह ही को पुकारते हैं, और जिन माबूदों की शान बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, मुसीबत के वक्त वो काम नहीं आते। इसके लिए फिर मुझे अकरमा इब्ने जहल की बात याद आती है, वो बहुत दफा रिपीटेड है, लेकिन अबू जहल का जो बेटा था वो मुसलमान नहीं हुआ, और जब फतेह मक्का हुई तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो समुंदर में बैठा के चलो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, तो ताकि इस अल्लाह के नाम से बच जाऊं। तो जब वो कश्ती में गया तो वो कश्ती गर्दाब में फंस गई और सबने अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया। तो जिसमें उसमें अकरमा ने कहा कि अच्छा, ये नाम तो मैं खुशकी पे भी सुनता था और ये दरी में भी है, और वाकई इट इट एक्चुअली इट इज, यानी कि अल्लाह ताला ही है। तो अगर मैं बच गया तो मैं अल्लाह ताला पर ईमान ले आऊंगा, और वो बच के और वो ईमान ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हम देखें कि इवन जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जब भी परेशानी, मुसलमान तो हम तो हैं ही मफाद परस्त लोग ना, हम तो अल्लाह को भी अपनी मुसीबत पड़ने पे याद आते हैं, बच्चों के इम्तिहान हो, हमारे परेशानी हो, मुसल्ले निकाले, जान माजे निकाली, पढ़ना शुरू, अल्लाह अल्लाह, 2 नफल पढ़ लिए, सबका जी उस वक्त याद आ रहा होता है अल्लाह। तो नॉन मुस्लिम्स भी अल्लाह का कंसेप्ट एवरी रिलीजन में, और ये क्या करते हैं कि अल्लाह की खुशहाली के दौर में अपने मबूदों की शान बढ़ाते हैं, लेकिन मुसीबत पड़ने पे अल्लाह ही को पुकारते हैं। लेकिन वो मबूद जिनको वो खुशहाली में भी याद रखते थे, चढ़ावे देते थे, न्याजे उनके ऊपर डालते थे, वो उनके किसी वक्त किसी तौर पे काम नहीं आते। तो इस जुमले के आयत नंबर 49 के 3 मतलब है। नंबर 1 ये कि ये जो माल और दौलत की फरावानी मुझे नसीब हुई है, पहले ही अल्लाह के इल्म में थी और मेरे मुकद्दर में लिखी हुई। पहली बात तो ये सोच रही कि हमारे मुकद्दर में अल्लाह ताला ने वाली देनी थी। दूसरी बात ये कि अल्लाह को मेरी कैपेसिटी, मेरी पोटेंशियल मालूम थी, और और वो चाहता था कि मुझे ये मालो दौलत मिलनी चाहिए, ये भी अल्लाह ही का फैसला था। तीसरी बात, मुझे जो कुछ मिला मेरे इल्म, मेरे तजर्बे और मेरी इस्तेदाद के मुताबिक ही मुझे मिला। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम चीजें अल्लाह के हाथ में है। मुझे जो मिला ये अल्लाह का फैसला था, किसी को कम मिला ये भी अल्लाह का फैसला था, क्योंकि अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और कम देकर भी आजमाता है। अल्लाह ताला सेहत में भी आजमाता है, अल्लाह ताला बीमारी में भी आजमाता है। और ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, और इस दुनिया में हर इंसान की हर हाल में आजमाइश हो रही है, और हर वक्त हो रही है, एवरी टाइम, एवरी सिंगल मोमेंट। आपको पता है हर इंसान के साथ शैतान खड़ा है, और हर आप नेकी के काम में हो भी शैतान हर वक्त आपको वरगला रहा है, हर वक्त आप एक आजमाइश में है कि मैंने स्टेड फास्ट रहना है, मैंने साबित कदमी पे, हक पे, अल्लाह पे डटे रहना है। और जिन चीजों से इंसान का इम्तिहान हो रहा होता है, इनमें सबसे अहम चीज मालो दौलत की फरावानी है। ये इंसान के लिए इतनी बड़ी आजमाइश है कि अहादीस में इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कई दफा लिखा जाता है ना, माल और दौलत जो है, माल और औलाद आजमाइश है। अल्लाह अल्लाह के रसूल ने सैयदना अबू अबैदा बिन अल जरहा को बहरीन से जजिया लाने के लिए भेजा। जब अबू अबैदा जजिया का माल लेकर वापस आए तो अगले दिन सुबह की नमाज से में मामूल से ज्यादा लोग शरीक हुए, और सलाम फेरते ही
اس نے طلب کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ کے مسکرا دیا اور فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور خوشی کی امید رکھو، یعنی کہ تم کو روپیہ ضرور ملے گا. پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھ کو تمہاری محتاجی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھ کو تو یہ ڈر ہے کہ تم پہ سامان زیست کی یوں فراوانی ہو جائے جیسے اگلے لوگوں پر ہوئی، اور تم بھی اسی طرح دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ جس طرح وہ پڑ گئے. یہ مال کی کشادگی تمہیں آخرت سے اس طرح غافل نہ کر دے جس طرح ان لوگوں کو کیا. اب چیک پوائنٹ، اپنے آپ کو چیک کریں، سوچیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس 1000 تھا، لاکھ تھا، الحمدللہ اف یو گیٹ مور سم جائز ریسورس، کسی حلال ذریعے سے آپ کے پاس وہ ہو گیا، تو واٹ یو ڈو، آپ نے کیا کیا؟ آپ لوئی ویٹون کا بیگ پکڑ کے لے آئے، آپ نے کوئی اپنا برانڈیڈ ایک ڈیزائنر ڈریس خرید لیا، آپ نے اپنے پسند کے ریسٹورینٹ میں کھانا آرڈر کر دیا. کیا کیا؟ دولت آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازی، تو واٹ از، آپ نے آپ کو چیک کریں. یہ چیک لسٹ ہے، اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو ہر وقت، یعنی کہ اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا. کیا کیا؟ اللہ کے لیے کچھ نکالا، اللہ کے لوگوں کے لیے کچھ نکالا. تو بہرحال ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے کہ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا ہے. پھر ایک اور جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا پہ ریچ نہ جاؤ. ایسے نہیں لگتا یہ اللہ کے رسول آج میرے لیے بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو دنیا صرف مٹیریل رہ گئی ہے. مجھے ایک زمانے میں سوری گانے میں سنتی تھی جب میں چھوٹی تھی، میڈونا ایک زمانے میں کہتی تھی اٹس اے مٹیریل ورلڈ. تو واقعی اٹس اے مٹیریل ورلڈ. میں اور آپ صرف ایک مٹیریل اسی کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کہیں جاؤں تو سب سے پوش نظر آؤں، میری جوتی، میرا ڈریس، میری گاڑی، میرا گھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. سوچیں میرے پاس مال ہے، میں اس کو کہاں خرچ کر رہا ہوں. جو میرا ایک لیکچر تھا بہت پہلے، 8 سوال زندگی کے، 3 تو قبر کے تھے اور 5 کیا تھے، وہ کیا سوال تھے، ان کی میں نے کتنی تیاری کی ہے. پہلا سوال تھا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری. دوسرا، جوانی کہاں گزاری. اسپیسیفکلی یعنی کہ آپ کی زندگی، اور اسی زندگی میں ایک پارٹ ہوتا ہے آپ کی جوانی، اسپیسیفکلی فوکس کیا گیا وہ کہاں گزاری. پھر مال کہاں سے کمایا، کون سے سورسز تھے، حلال سورس، اور کہاں پہ خرچ کیا، کیسے. اور پھر یہ جو علم سیکھا اس پہ کتنا عمل کیا. تو ہم نے ان سوالوں کی تیاری کرنی ہے. یہ اللہ کے انویسٹمنٹ بینک میں ہم نے صدقہ، خیرات، یہ چیزیں ڈالنی ہیں. یہ کام آئے گا ہمارے آگے. یہ باقی بینک بیلنس تو ہمارا حساب ہوگا کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. آیت نمبر 49. فَإِذَا، تو جب مس ٹچ ہونا، پہنچے الانسان، انسان کو، زر تکلیف، دعانا دعا، اور نہ ہمیں پکارے، ثم پھر، اذا جب، خولنا ہم نے اس کو بخشا، ہم نے اس کو عطا کیا. تحویل میں دینا، خولناہ عطا کرے ہم اس کو، نعمتن نعمت، منا اپنے پاس سے، قولا کہے، انما سوائے اس کے نہیں کہ، او تی تو مجھے دی گئی وہ، علا پر، علم، بلکہ ہیا وہ، فتنہ تھی، آزمائش تھی. فتنہ بلکہ وہ آزمائش ہے، ولیکن اور لیکن، اکثر ان میں سے، لا نہیں، یعلمون نہیں جانتے. تو با محاورہ ہو گیا اس آیت کا ترجمہ. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم اور دانش کے سبب ملی. نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے اس حقیقت کو. آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی انسان جس کو اکیلے اللہ کی بندگی پسند نہیں، اور وہ دوسرے ولیوں کا نام سن کے خوش ہوتا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ولیوں کو بھول کر اللہ کو پکارتا ہے، جیسے میں نے اقرما والا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور جب اللہ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو پھر فخر کرنے لگتا ہے
کہ مجھے یہ سب میری اہلیت میری قابلیت کی وجہ سے ملا. اور لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ جسے جو نعمت مل رہی ہے اس کی قابلیت کی وجہ سے مل رہی ہے, یہ اس کی بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کی علامت ہے, یعنی کہ اللہ از ہیپی ود می, دیٹس وائی آئی ایم گیٹنگ دیز آل بینیفٹس. حالانکہ جبکہ کسی کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے یہ امتحان کا سامان ہے, نہ کہ قابلیت کا انعام. سو یہاں پہ یاد رکھیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں, دیز آر آر پیپرس. جتنی نعمتیں, میری آنکھ ہے, میری آنکھ کا پیپر ہے, میں کیا دیکھتی ہوں. میرے کان ہے, میرے کان کا پیپر ہے, میں کیا سنتی ہوں. میرا دل ہے, اس میں کیا چیز ہے, اس کا پیپر ہے. میری اولاد ایک نعمت ہے, اس کا پیپر ہے, اس کو میں نے کیسی تربیت دی, مرد مومن بنایا یا آج کل کے بچے جو ہر وقت موبائل میں گھسے رہتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, انکلوڈنگ اپنے بچے دیکھ کر اور سب کے بچے دیکھ کر, کہ آپ یقین جانیں کہ آج کل کے ہماری جو وجہ وہ ہاتھ ہے کہ ہمارے بچے ہائپر کیا ہیں, بیکاز دے آر, ان کو اگر میں ایک لفظ کہوں کہ وہ صرف ریموٹ پر اس موبائل پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس نیٹ پر چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو 3G 4G 5G نے ہمارے بچے ہم سے چھین لیے ہیں, ان کو نکارا کرتی ہے. بہرحال بات سے یعنی کہ اولاد یہ بھی ایک آزمائش ہے, ایک پیپر ہے. مال یہ بھی ایک پیپر ہے. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی, خوشحالی یہ ایک پیپر ہے کہ میں نے اپنی اس خوشحالی میں دوسروں کو کتنا اور کیسے شیئر کیا. اور یہ جو ہمیں ایک میں ہمیں خیال رہتا ہے کہ یہ میری قابلیت سے ملا, جیسے بھی ہم نے پچھلی آیت میں بتایا, یہ جو قابلیت ہے, آپ کی پوٹینشیل ہے, یہ کس کی ادا کرتا ہے؟ اللہ کی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ادا کیا ہوا. اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا رویہ, جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر بھی اور لے کے بھی دونوں طرح سے آزماتے ہیں, میرے بندے کا رویہ کیسا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انہی لوگوں میں تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر نعمت ہماری آزمائش ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں, تھوڑی سی رہ گئی, آیت نمبر 50. قد تحقیق یا بے شک, قالہا کہا تھا یہ, الذین ان لوگوں نے جو, من قبلہم ان سے پہلے تھے, فما پسنا اغنا غنی کام آیا, انہم ان کے, ما کانو جو تھے, یکسبون کسب سے وہ کماتے. با محاورہ آیت نمبر 50. جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے, جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آیا. یہی حقیقت ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے کمایا, جو ہماری نعمتیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی چیزیں نوازی, وہ ہمارے پیپرز ہیں, اور ان پہ ہمیں ٹیسٹ کیا جائے گا, اس پر ہماری پراپر مارکنگ کی جائے گی. ہمارا دیکھا جائے گا کہ وہ پیپر میں نے خوش دلی سے دیا, یعنی کہ اگر میں نے کسی کی مدد بھی کی, ناگواری سے دی, خوش دلی سے دی, کھلے ہاتھ سے دی, اور میرا مقصد اس وقت کیا کہتے ہیں, شہرت تھا, میں نے بندے کو خوش کرنا تھا, اللہ کو خوش کرنا تھا, وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ان پر نمبر لگائے جائیں گے اس نعمت. تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے. اور یہاں پہ کام کیا آئے گا؟ جو اس نے کمایا, جو اس نے اللہ انویسٹمنٹ بینک میں جمع کروایا. آلویز ریمبر, جو ہمارے بڑے عرصے سے وہ میری ٹرم کو سمجھتے ہیں, اس ٹرمنالوجی کو, اللہ انویسٹمنٹ میں وہ بینک ہے جس میں ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اس میں ہم اپنے نیک اعمال, وہاں ہم اپنا اللہ کا اکاؤنٹ وہاں پہ کھولتے ہیں. وہ نیک اعمال ہیں جو ہمارے کام آئیں گے. یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں, یہاں پہ جو ہماری پراپرٹیز ہیں, یہاں پہ جو ہمارا ہے, یہ تو ایک حساب ہے جو ہم نے اللہ کو دینا ہے. ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا بہت پہلے, شیئر بھی کیا ہو, کہ ایک شخص تھا موچی, وہ فوت ہو گیا, اس کو دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے, تو کچھ گھنٹوں بعد کوئی وہاں سے گزرا, اس کو آوازیں آئی اس قبر سے. تو اس نے کہا وہ کہہ رہا تھا مجھے نکالو. اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ تھا. اس کو نکالا تو وہ اندر سے حواس باختہ موچی نکلا, اور وہ دوڑی جا رہا اور کہہ رہا میں 5 روپے کا حساب نہیں دے سکا, میں 5 روپے کا حساب نہیں دے سکا. آپ اس چیز پہ نہ چاہیں کہ یہ واقعہ غلط تھا, درست تھا. کورس یہ سمجھانے کے لیے ایک بات ہے, ایز اے ایگزامپل یوز ہو رہی ہے بات, کہ وہ موچی تھا, وہ کوئی 5 روپے کا, اس سے جب حساب کتاب شروع ہوا, وہ 5 روپے میں گڑبڑا گیا, وہ میں نے 5 روپے کہاں سے کمائے تھے, یہ کیا کیا. تو ہمارے پاس جو ان گنت اللہ کی نعمتیں ہیں, اتنے پیپرز ہیں, اتنی آزمائشیں ہمارے پاس پڑی ہیں, کیا کیا کیسے کیسے جواب دیں گے. کو چھوڑے, میں تو اگر صرف اپنی جوتیوں والے کبڈی کھولتی ہوں تو میں بولتی ہوں اللہ
کیا بتائیں گے یہ جوتیاں اگر میرے سر پہ پڑنا شروع ہو گئی یہ کہاں سے کتنی کمائی نہیں، پہن لی تھی تو آگے بھی دے دیتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صدقہ کی اور خیرات کی اور لوگوں کی وداؤٹ ان سے کوئی ہم امید لگائیں، اللہ کے لیے ان کے لیے ہم مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہو۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ماں کانو یکسبون، وہ کے کوئی کام نہیں آئے۔ آیت نمبر 51 فَأَصَابَهُم، پس اصابہ صابہ پہنچی، ہم ان کو پس پہنچی یا پڑی ان پر سیئات، ابھی ہم نے پڑھا سیئات برائیاں، ماں کا سبو جو کی انہوں نے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلائی ان میں سے، سا یصیبہم صابہ وہی لفظ ہے، جلد پہنچیں گی ان کو سیئات برائیاں، ماں جو کسبو کمائی انہوں نے، وما ہم اور نہیں وہ بھی معجزین عاجز کرنے والے۔ تو با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 51، ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ان پر ان کے عملوں کے وبال ان قریب پڑیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک میرے ذہن میں قارون کا نام آ رہا ہے۔ قارون جو تھا فرعون کا پٹو تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے نعمتوں سے نوازا۔ یہ ایک ایگزامپل سے آپ کو اس آیت کی تشریح بھی سمجھ آ گئی، تفصیل سمجھ آ گئی۔ اور وہ یہ بات کہتا تھا کہ مجھے یہ جو مال و دولت ملی ہے اس کی وجہ میرا ذاتی علم ہے، میرا تجربہ ہے، میری قابلیت ہے۔ اور بڑے غرور سے کہتے نکلتا تھا، اور اس کے اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیاں اونٹوں پہ لدی ہوتی تھی۔ امیجن ہمارے گھر کی کتنی کچھ چابیاں ہوں گی، اور اس کے خزانوں کی اتنی چابیاں تھی کہ وہ اونٹوں پہ لدی ہوتی تھی، اور بڑے تکبر سے وہ نکلتا تھا کہ میں اتنا رچ اور میں اتنا میرے پاس خزانے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ جب ایک دن وہ اسی طرح اسی سفر میں نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس وقت نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کی وہ اسٹیٹس، نہ اس کی عزت، نہ اس کی پوسٹ، نہ اس کا کچھ بھی اس کے کام نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ مال کی کشادگی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ پہلی قومیں بھی اس غلط فہمی میں مبتلا رہی کہ ہماری آسودہ حالی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اور پھر اس بات کو اپنے آبائی شرقیہ دین کی صداقت پر دلیل لاتے تھے۔ سو انہیں ان باتوں کا انجام دیکھنا پڑا، وہ سب کو معلوم ہے۔ اب جو مشقین انہی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں تو یہ بھی ایسے ہی انجام سے دچار ہونے والے ہیں، اور یہ بھاگ کے اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ ہم میں سے کوئی اللہ کو عاجز، یعنی کہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہم اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ کہاں جائیں گے اللہ سے بچ کے؟ امیجن کریں نا، کہاں گھر کے کسی کونے میں چھپ جائیں گے، کسی پہاڑ میں چھپ جائیں گے، کسی اسپیس میں چلے جائیں گے، کہیں کیا خیال ہے اللہ وہاں نہیں ہمیں پائیں گے؟ تو ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ تو اس دنیا میں اور آپ اس وقت خوش نصیب ہیں، سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی مہلت دی ہے۔ اس مہلت کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ لگائیں گے۔ آیت نمبر 52، اوالم کیا، اوا کیا، لم نہیں، یا علمون جانا انہوں نے، علم جانا انہوں نے، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یبسطو بساط سے باسط کشادہ کرتا ہے، الرزق کا رزق، لمن جس کے لیے، یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر اور تنگ کر دیتا ہے، انا بے شک، فی ذالکا اس میں، لا آیات نشانیاں ہیں، لی قوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے پیچھے دو چیزیں بھاگ رہی ہیں، ایک رزق اور ایک اس کی موت، اور ہم انہی دونوں سے بالکل غافل ہو کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کسی کے نصیب میں کتنا رزق اور کہاں اور کیسے ملنا ہے۔ ظاہر ہے کچھ لوگوں کو جدوجہد سے ملتا ہے، کچھ لوگوں کو پلیٹ کے اندر پیش ہو کے ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب اسی لیے یہاں پہ ویسے ہماری فیملی پلاننگ کی بھی بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ اس لیے بچے پیدا نہیں کرتے کہ جی کیسے کھلائیں گے تو کیسے پلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک بچہ پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ
जो है सहारा हैं हम सबके। तो रिस्क का इन्हिसार मशीयत इलाही पे है, और निशानियों से मुराद है कि रिस्क की इस कमी बेशी की हिकमतों पे गौर सिर्फ अहले ईमान कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क के हसूल का मसला ऐसा है जिसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी और हिकमत है। और रिस्क का इन्हिसार ना अकल पे है, ना इल्म पे है, ना काबिलियत पे, ना तजर्बे पे, ना आपकी फिजिकल यानी किसी जिस्मानी कुव्वत पे, ना आपकी पोटेंशियल्स पे, ना आपकी कैपेसिटी पे। सब इंसान ही चाहते हैं कि इस काम के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत हासिल हो। लेकिन इल्ला माशाल्लाह थोड़े ही लोग ऐसे होते हैं जो आसूदा हाल होते हैं, और ज्यादा ऐसे होते हैं जो रिस्क की तंगी की वजह से परेशान होते हैं। अगर रिस्क का इन्हिसार अक्ल पर होता तो बेवकूफ भूखे मर जाते। मगर हम देखते हैं कि अक्सर अक्लमंद तो परेशान होते हैं, परेशान हाल होते हैं, जबकि अकल से कोरे लोग माल और दौलत में। और इसी तरह बसा औकात रास पास और नेक लोग परेशान हाल होते हैं, जबकि जालिम अल्लाह के नाफरमानों को वाफिर मकदार में रिज़्क दिया जाता है। तो इससे ये नतीजा निकालना कि जिसको मालो दौलत मिला अल्लाह से खुश है, कतन गलत है। असल हकीकत यह है कि रिस्क की तकसीम के लिए ज़ाब्ता इलाही दूसरा है, और उसकी हिकमतें जो है अल्लाह ताला ही जानते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी को ज्यादा दे के अल्लाह ताला उसको आजमाइश करते हैं, और किसी को कम दे के आजमाइश करते हैं। बस अल्लाह ताला रवैया देखते हैं कि उसके अंदर ग्रेटिट्यूड कितना है, वो अल्लाह ताला का शुक्र गुजार कितना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रुकू हमारा खत्म हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।